بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس صدر ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف قرارداد مذمت، آئین کے مطابق فرائض منصبی کی ادائیگی کا مطالبہ۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ کا دورہ ایران، تہران میں نائب وزیر خارجہ اور چیف ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی سے مذاکرات۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان قومی اسمبلی میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف قرارداد مذمت منظور ہو گئی۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق گورنر پنجاب کی تقرری پر مبینہ طور پر غیر آئینی احکامات سے متعلق قومی اسمبلی میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف قرارداد مذمت منظور کر لی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں صدر عارف علوی کے خلاف پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے گورنر پنجاب کی تقرری پر غیر آئینی احکامات جاری کیے اور ایوان صدر کے دفتر کا غیر آئینی استعمال کیا۔ مذمتی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان صدر مملکت کے غیر آئینی احکامات کی مذمت کرتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ صدر کا آئین سے انحراف عہدے اور پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے۔ اس قرارداد میں صدر پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر جانبدار رہ کر آئین کے مطابق ذمہ داریاں ادا کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسجد النبی کے واقعے پر توہین مذہب کی دفعہ کے تحت مقدمات درج نہ کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے موقع پر مدینہ منورہ میں مسجد النبی کے اندر ان کے خلاف نعرے بازی پر توہین مذہب کے تحت مقدمات کے خلاف سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری اور پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما شہباز گل کی درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی کا مذہبی استحصال نہ ہو، ریاست کا فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا خود مذہب کی توہین ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ 2018 میں بھی یہی ہوا تھا اور اسی سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سیاسی تنازعات میں مذہب کا استعمال درست نہیں ہے اور یہ طے ہونا چاہیے کہ سیاست میں مذہب کا کارڈ استعمال نہ کیا جائے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ امیر قطر ایران کے حکام سے ملاقات کے لیے تہران کے دورے پر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی جمعرات کو ایک اعلیٰ سطحی سیاسی و اقتصادی وفد کے ہمراہ اسلامی جمہوریہ ایران کے دورے پر تہران پہنچے، جہاں ایران کے نائب صدر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ امیر قطر صدر ایران کی دعوت پر تہران آئے ہیں۔ امیر قطر اور ان کے ہمراہ وفد اپنے ایک روزہ دورہ تہران میں ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقات و گفتگو کرے گا، جبکہ صدر مملکت اور امیر قطر مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ قطر اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی میں ترجیحات میں شامل ملکوں میں سے ایک ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات ہیں، جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دورے کے حوالے سے مزید خبریں آپ ہمارے رات کے بلیٹن میں سماعت فرمائیں گے۔ ویانا مذاکرات کو کوآرڈینیٹر کمیٹی کے سربراہ اور ایران کے نائب وزیر خارجہ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کے خلاف
ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے ویانا مذاکرات کے کوآرڈینیٹر اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ انریکا مورے اور ایران کے سینئر مذاکرات کار اور نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے جمعرات کو بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا۔ انریکا مورے تہران کے دورے پر ہیں اور نئے شمسی سال پر یہ ان کا دوسرا دورہ ایران شمار ہوتا ہے۔ ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان ویانا مذاکرات کا سلسلہ 2 مہینے سے بند ہے اور اس دوران مذاکرات کے کوآرڈینیٹر انریکا مورے دوسری بار تہران کے دورے پر آئے ہیں۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں 8 فروری سے ایران کے خلاف غیر قانونی و ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے 8ویں دور کے مذاکرات شروع ہوئے تھے، تاہم باہمی صلاح مشورے کے لیے 11 مارچ سے رکے ہوئے ہیں۔ امریکی حکومت ان مذاکرات کے شروع ہونے کے بعد سے ہی مذاکرات میں پیش رفت کے لیے کوئی معقول اور منطقی تجویز دینے کے بجائے مختلف فریقوں پر مذاکرات کے عمل میں سستی لانے اور اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگاتی رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا کہا ہے کہ اس بات کے پیش نظر کہ ایٹمی سمجھوتے میں خلاف ورزی امریکہ کی جانب سے ہوئی ہے، اس لیے واشنگٹن کو ہی پابندیاں ہٹاتے ہوئے سمجھوتے میں واپس آنا چاہیے اور یہ پرکھنا بھی ضروری ہے کہ امریکہ سمجھوتے پر پوری طرح عمل درآمد کر رہا ہے یا نہیں۔ البتہ تہران اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اسے سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی کی کوئی جلدی یا اصرار بھی نہیں ہے۔ دریں اثنا اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مضبوط دلائل اور منطق کو دنیا نے پسند کیا ہے اور وہ اسی اصول اور حکمت عملی کی بنیاد پر سفارتکاری کے میدان میں سرگرم ہیں۔ اقوام متحدہ نے صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں الجزیرہ کی خاتون رپورٹر کی شہادت کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور صہیونیت مخالف تنظیم BDS نے اس جرم کے ذمہ داروں کو سزا دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صہیونیت مخالف تنظیم BDS کے جاری کردہ بیان میں اسرائیل کی نسل پرستانہ پالیسیوں کو خاتون صحافی شیریں ابو عاقلہ کے قتل کی اصل وجہ قرار دیتے ہوئے اس قتل کے محرکین کو سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے بھی صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں الجزیرہ کی رپورٹر شیریں ابو عاقلہ کی شہادت کے واقعے کی مکمل تحقیقات کرائے جانے کی اپیل کی ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے فرحان حق کا کہنا تھا کہ ہم اس واقعے کی مکمل تحقیقات کے خواہاں ہیں اور نتائج کے منتظر رہیں گے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر نے صہیونی حکومت کو شیریں ابو عاقلہ کی شہادت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس بارے میں غاصب اسرائیلی حکام کی جانب سے انجام پانے والی تحقیقات کے نتائج کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ شہید ابو عاقلہ کے قتل کے ذمہ داروں کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات اور اس کے نتائج کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی تحقیقات کو ناقابل اعتبار اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے معتبر عالمی اداروں کے ذریعے تحقیقات کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ ادھر انسانی حقوق کی ہائی کمشنر میشل بیشلے نے صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں خاتون صحافی کے قتل کو وحشتناک قرار دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجی آپریشن کی کوریج کے دوران شیریں ابو عاقلہ کے قتل نے ہم پر وحشت طاری کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر نے کہا کہ ہم اس واقعے کی آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات کرانے اور اس میں ملوث عناصر کو سزا دیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دریں اثنا اسرائیلی اخبار ہارٹسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے چلائی جانے والی گولی ہی ابو عاقلہ کی موت کا سبب بنی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک کی تحقیقات سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اسرائیلی فوج کے خفیہ دستے کے ایک اہلکار نے
100-150 میٹر کے فاصلے سے اس مقام پر کم سے کم 10 گولیاں فائر کیں جہاں ابو عاقلہ اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑی تھیں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے بدھ کے روز مغربی کنارے کی فلسطینی بستی جنین پر حملہ کر دیا تھا، جس کے دوران خاتون صحافی شیریں ابو عاقلہ شہید ہو گئی تھیں۔ اس حملے میں ان کے معاون صحافی علی الصمودی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شمالی کوریا میں بھی کورونا پھیلنے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کی تصدیق کے بعد ایمرجنسی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لاک ڈاؤن کا نفاذ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ اون کے فرمان پر عمل میں آیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ میں بخار میں مبتلا مریضوں سے لیے گئے نمونوں کے ٹیسٹ میں کورونا وائرس اومیکرون کا سب ویریئنٹ پایا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے لوگوں میں کورونا کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ شمالی کوریا میں کورونا پھیلنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ خیال رہے کہ 2019 کے اواخر اور 20 کے آغاز میں دنیا میں کورونا وبا پھیلنے کا آغاز ہونے کے بعد سے ہی شمالی کوریا کی حکومت نے سرحدوں کی ناکہ بندی کر دی تھی اور وہاں سے کورونا پھیلنے کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ یوکرائن میں خفیہ حیاتیاتی تجربہ گاہوں کے معاملے کو چھپانے کی امریکی کوششوں کے باوجود روس نے اس کا پردہ فاش کرتے ہوئے نئے انکشافات کر کے امریکہ اور مغربی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایک روسی عہدیدار نے کہا ہے کہ یوکرائن میں خفیہ حیاتیاتی تجربہ گاہیں موجودہ امریکی صدر کی براہ راست نگرانی میں چلائی جا رہی تھیں، جبکہ فائزر اور موڈرنا جیسی بڑی دوا ساز امریکی کمپنیاں بھی اس منصوبے میں شریک تھیں۔ روسی فوج کے شعبہ تابکاری، کیمیائی اور حیاتیاتی تحفظ کے سربراہ ایگور کریلوف کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹ پارٹی کے بعض دوسرے اعلیٰ عہدیدار یوکرائن میں امریکی حیاتیاتی سرگرمیوں کی براہ راست نگرانی کر رہے تھے۔ کریلوف نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ یوکرائن میں کنٹرولڈ پرائیویٹ بایولوجیکل سیکٹر کے تعاون سے جاری حیاتیاتی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ڈیموکریٹ پارٹی کے رہنماؤں نے اپنی انتخابی مہم میں استعمال کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری ہونے والے بعض بیانات کی روح سے امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے سن 2005 میں یوکرائن میں فوجی نوعیت کی حیاتیاتی تجربہ گاہوں میں شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ میں ریڈ انڈین بچوں کی 53 بورڈنگ اسکولوں میں اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا ہے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر داخلہ ڈیبرا ہالینڈ نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی 37 ریاستوں کے 408 بورڈنگ اسکولوں کے بارے میں انجام پانے والی تحقیقات کے نتیجے میں 53 اسکولوں میں اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی تاریخ کے گوشوں کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ مدتوں سے اذیت اٹھانے والے خاندانوں کے زخموں کا مداوع کر سکیں۔ اس سے پہلے نائب وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا کہ اسکولوں کا یہ سسٹم دراصل مقامی آبادی کو اپنی سرزمین سے جدا کرنے اور جبری طور پر اپنے جیسا بنانے کی امریکی پالیسی کا حصہ تھا۔